اللہ جل وعلا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر لمحے، ہر پہلو، ہر شعبے اور ہر گوشے کو انتہائی تابناک اور روشن بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی بھی ایسی محبوب سے محبوب ہستی نہیں ہے کہ جن کی زندگی کو اس قدر تفصیل کے ساتھ امت نے محفوظ کر کے اور آخری انسانوں تک پہنچانے کا ذمہ لیا ہو کہ آج ہم آپ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو یوں ہمیں نظر آتا ہے گویا کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ خاصہ صرف میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کی شان اقدس میں، ان کی مدح میں، ان کی تعریف کے اندر زبانیں بولتی رہی ہیں، بول رہی ہیں، بولتی رہیں گی، کان سنتے رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے، قلم لکھ رہے تھے، لکھ رہے ہیں، لکھتے رہیں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ ختم ہوئی تھی، نہ ختم ہوئی ہے، نہ ختم ہوگی۔ جیسے وہ خود بے مثال ہے، وہ رب کائنات جس نے اپنی مثال نہیں بنائی، جو خود بے مثال ہے، ضد سے پاک ہے، اسی طرح اس رب نے ایک محبوب بنایا، وہ بھی بے مثال بنایا، اس کی مثال کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ گویا کہ رب نے اپنا محبوب بنایا اور وہ قلم ہی توڑ دیا، وہ سانچہ ہی مٹا دیا کہ اس جیسا بن ہی نہیں سکتا، نہ چہرہ ان جیسا، نہ رنگ ان جیسا، نہ قد و کاٹ ان جیسا، اور نہ اخلاق ان جیسا۔ کیا شان تھی، اللہ نے کیا شان بنائی ہے، گویا کہ کائنات کی خوبصورتیوں کو سمیٹ کر اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ یوسف علیہ السلام کا حسن آپ کو دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی صفات آپ کو دی، موسیٰ علیہ السلام کی صفات آپ کو دی، اور جتنی صفات کل انبیاء کرام کو اللہ نے تقسیم کی تھی وہ ساری صفات سمیٹ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اولین آخرین کا علم دیا گیا، انبیاء کرام کا علم جمع کر کے مجھے دیا گیا اور مزید بھی دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو 9 یا 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، درمیانہ قد، گھنگریالے بال، لیکن بہت زیادہ نہیں، ہلکے سے گھنگریالے بال، ریشم جیسے چمکدار اور نرم ملائم، اور سیاہ بال تھے سر مبارک کے، کبھی لمبے ہوتے تو کندھے تک پہنچ جاتے، کبھی کان کی لو اور کندھے کے درمیان تک رہتے، اور کبھی کان کی لو تک ہوتے، لیکن بال برابر ہوتے، چھوٹے بڑے نہ ہوتے، پیشانی روشن اور رنگ سفید سرخی مائل، اور ناک مبارک کھڑی تھی لہو نور یعلو، صحابی کہتے ہیں کہ اس پر ایک نور چمکتا رہتا تھا، آنکھیں سرمگی تھی، صحابی کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا آپ نے سرما لگایا ہوا، سرمگی آنکھیں تھی، بغیر سرما لگائے بھی ایسے لگتا تھا کہ سرما لگایا ہوا، اور آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، پلکیں لمبی تھی، بھویں کمان کی طرح خمدار تھی، اور غیر پیوستہ تھی، ملی ہوئی نہیں تھی، اور چہرہ مبارک قدرے گول تھا، بالکل گول نہیں تھا، خوبصورت داڑھی تھی ایک قبضہ کے بقدر، اور دانتوں کے اندر باریک سا خلا تھا، جب ہنستے تھے تو کائنات کی خوبصورتیاں وہ آپ علیہ السلام کے منہ مبارک سے جھڑتی تھیں، اور دانت مبارک آبدار موتیوں کی طرح چمکا کرتے، نہ بہت پتلے تھے نہ بہت موٹے تھے،
ہاتھوں کی ہتھیلیاں پرگوشت تھیں، پاؤں مبارک بھی گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، اللہ کی قسم حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی ریشم میں نے نہیں چھوا۔ جسم سے خوشبو آتی تھی، اور حضرت ام سلمہ خوشبو پسینہ مبارک جمع کر رہی ہیں، پوچھنے پر کہنے لگی اللہ کے رسول، آپ کے پسینے کو عرب کی خوشبو میں شامل کر دیا جائے، پوری دنیا کی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اخلاق ایسے کریمانہ تھے کہ کبھی اپنے لیے بدلہ نہیں لیا، جانی دشمنوں پر جب تسلط پا لیا اور اختیار مل گیا فتح مکہ کے بعد، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، تم سب سے میں نے معافی کا اعلان کیا۔ یہ اخلاق تھے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ دیکھتا تو آپ علیہ السلام کے چہرے اقدس پر ایسا روب تھا کہ مرعوب ہو جاتا، جب دوبارہ نگاہ ڈالتا تو اس کی نگاہ میں حضور کے چہرے سے بڑھ کر کوئی حسین اور محبوب چہرہ نہ رہتا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن کی وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اور ایک ایسا شعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پڑھا کہ اس کے اوپر تعریف ختم ہو گئی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین چہرہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ انہوں نے تو فرمایا آئینی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کو آئینون کر دو تو اور زیادہ اس میں مدح پیدا ہو جائے گی کہ آپ جیسا حسین چہرہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے آپ جیسا حسین بچہ دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے ایسے پاک و صاف پیدا ہوئے گویا کہ آپ کو اللہ نے سامنے بٹھا لیا اور جیسے آپ کہتے گئے آپ کا رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ بے داغ، یعنی دامن کردار بھی بے داغ، اور سرکار کا جسم اطہر بھی بے داغ۔ جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو نام بھی دیا نقطے سے پاک، ذات بھی دی نقطے سے پاک، اسی طرح صحابی کہتے ہیں کہ جسم پر ایک نشان تھا اور وہ تھا دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا۔ کبوتر کے انڈے کے برابر سرخ رنگ کی ابری ہوئی خوبصورت ایک مہر نبوت تھی۔ اس کے علاوہ پورا جسم داغ سے پاک تھا، سینے سے ایک باروں کی لکیر تھی جو ناف تک جاتی تھی۔